أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. کتاب الفوائد امام ابن القیم رحمہ اللہ کی عظیم الشان تالیف، عظیم الشان کتاب جو طرح طرح کے فوائد سے بری ہوئی ہے. جس موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے تھے اس کا تعلق آدم علیہ السلام سے ہے، اور اس موضوع پہ گفتگو جاری و ساری ہے. کتاب کا وہ ایڈیشن جس کی تحقیق کی ہے شیخ محمد عزیر شمس نے، اس کے اعتبار سے ہے ہمارا آج صفحہ نمبر 92 اور کتاب کا جو دوسرا ایڈیشن ہے جس کی تحقیق کی ہے ڈاکٹر عبدالباسط بن جاسم المشہدانی نے، اس کے اعتبار سے کتاب کا صفحہ نمبر بنتا ہے 133 تو اللہ کا نام لے کے آغاز کرتے ہیں. جہاں سے آج ہم گفتگو شروع کریں گے اس سے پہلے اس موضوع پہ گفتگو ہوئی کہ آدم علیہ السلام کی فضیلت کو اللہ نے واضح کیا فرشتوں کے سامنے. ایک تو اس طرح کہ حکم دیا گیا کہ ان کو سجدہ کیا جائے، اور دوسرے نمبر پہ ان کو علم دیا گیا ان چیزوں کا جن کا علم فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا. اس کے بعد کہا تھا امام القیم رحمہ اللہ نے کہ جب آدم علیہ السلام کا کمال اپنے تمام کو پہنچ گیا، عروج کو پہنچ گیا، تو کہا گیا کہ اسجدو، تم سجدہ کرو. یہ شان ہے کس کی؟ آدم علیہ السلام کی. اس چہرے پہ تل کا ہونا ضروری ہے. جس تل سے آدم علیہ السلام کی خوبصورتی بڑھے، ان کا جمال بڑھے. چنانچہ ان سے گناہ سرزد ہوا. کیوں؟ تاکہ وہ اللہ سے توبہ کر سکیں، اللہ کے سامنے گر گڑائیں اور ان کی شان میں اضافہ ہو. اس کے بعد کہتے ہیں امام صاحب آج کے درس میں، یا آدم لو عفی لک عن تلک اللقمۃ لقال الحاسدون کیف فضل ذو شرح لم یصبر علی شجرہ. آواز آئی کہ اے آدم، گویا کہ امام القیم رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صورتحال پیدا ہو گئی. یہ گفتگو باقاعدہ کہیں پہ ہوئی نہیں ہے، لیکن صورتحال اس گفتگو کا تقاضا کرتی ہے. یا آدم، اے آدم، لو عفی لک عن تلک اللقمہ، اگر آپ کو یہ لقمہ معاف کر دیا جائے. کون سا لقمہ؟ جو انہوں نے اس درخت سے کھایا جس کے قریب جانے سے ان کو منع کیا گیا تھا. کہا گیا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ. تو آواز آئی کہ اگر آپ کو یہ لقمہ معاف کر دیا جائے تو یقیناً حسد کرنے والے کہیں گے کہ کیسے فضیلت دی گئی ہے ذو شرح، ایسے شخص کو جو بڑا حریص ہے، بڑی اس میں ہوس پائی جاتی ہے. یعنی کہ اتنا حریص ہے کہ جس درخت کے قریب جانے سے منع کر دیا گیا تھا اس کا پھل چکھ لیا ہے. تو اس کو فضیلت کیسے دے دی گئی باقی لوگوں پہ، باقی مخلوقات پہ؟ تو کیا کہیں گے حسد کرنے والے کہ کیسے فضیلت دی گئی ذو شرح، ایک حرص رکھنے والے کو جو صبر نہیں کر سکا علی شجرۃ، ایک درخت کے معاملے میں. تو اس لیے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا،
زمین پہ بھیج دیا گیا، اور زمین میں آنے میں، زمین پہ اترنے میں کیا حکمتیں ہیں، اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں لولا نزولک لولا نزولک ما تصاعدت صعداء الانفاس، اگر آپ زمین پہ نہ اترتے، کون؟ آدم علیہ السلام، تو ما تصاعدت، تو نہ چڑھتے لمبے لمبے سانس، اوپر کو نہ چڑھتے، اوپر نہ جاتے لمبے لمبے سانس، غم کی وجہ سے نکلنے والی لمبے لمبے سانس، پریشانیوں کی وجہ سے نکلنے والی لمبے لمبے سانس۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ سودا کہتے ہیں لمبے سانس کو جو تھکن کی وجہ سے نکلے یا غم کی وجہ سے، اور الانفاس بھی سانسوں کو کہتے ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ آدم علیہ السلام زمین پہ اترے تو لوگوں کو یہاں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مصائب میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر اللہ سے رابطہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے غم کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، یہ مراد ہے۔ تو زمین پہ اترے ہیں تو تبھی ہمارے یہ سانس اوپر کو چڑھے ہیں۔ ولا نزلت، اور نہ ہی اترتے رسائل حل من سائل، حل من سائل کے پیغامات۔ آدم علیہ السلام زمین پہ آئے تو ہمارے لمبے لمبے سانس اوپر کو چڑھ کر گئے، اور وہ زمین پہ آئے تو آسمانوں سے پیغامات آنا شروع ہو گئے۔ کیا پیغام آیا؟ حل من سائل، کیا ہے کوئی سوال کرنے والا، کیا ہے کوئی مانگنے والا؟ یہ اصل میں اشارہ ہے بخاری شریف کی حدیث نمبر 1145 کی طرف، 1145، اور مسلم شریف کی حدیث نمبر 758 کی طرف، 758۔ اس حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں حدیث قدسی بیان ہوئی ہے۔ شروع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پہ اترتے ہیں، نزول فرماتے ہیں۔ حین یبقی ثلث اللیل الآخر، جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے، یعنی کہ رات کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، مغرب سے لے کے فجر کی اذان تک جو رات ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، تو آخری جو تیسرا حصہ جب شروع ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ اترتے ہیں۔ یقول، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، من یدعونی، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے، فاستجیب لہ، تو میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ من یسألنی، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، فاعطی، تو میں اس کو عطا کروں، مجھ سے مانگے کوئی۔ من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ آواز لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ صدائیں دیتے ہیں۔ اور یہ حدیث جب مسلم میں آتی ہے تو وہاں ایک روایت میں یہ ہے کہ حل من سائل یعطی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی ہے مانگنے والا جس کو عطا کیا جائے۔ حل من داع یستجاب لہ، کیا کوئی ہے دعا کرنے والا جس کی دعا کو قبول کیا جائے۔ حل من مستغفر، کیا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، یغفر لہ، جس کو بخش دیا جائے۔ حتی ینفجر الصبح، صبح طلوع ہونے تک اللہ کی طرف سے یہ آواز جاری رہتی ہے۔ تو ہمارے امام ابن القیم رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل چکھا جو ان کے لیے ممنوع تھا، سزا کیا ملی؟ دنیا میں بھیج دیا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں۔
وہ زمین پہ اترے تو انسانوں کو اللہ سے مانگنے کا موقع ملا. اگر جنت میں رہتے نہ کوئی تکلیف ہوتی، نہ کوئی اللہ کے سامنے شکایتیں ہوتی، نہ غم کا اظہار ہوتا، نہ درد کا بیان ہوتا. اور پھر انسان زمین پہ اترا تو اللہ کے پیغامات آنا شروع ہوئے کہ کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو، کچھ سوال کرنا ہے تو کر لو، گناہ ہو گئے ہیں تو بخشش مانگ لو. ولا فاحت روائح ولا خلوف فم الصائم. اگر آدم علیہ السلام آپ زمین پہ نہ اترتے تو لخلوف فم الصائم کی خوشبوئیں نہ مہکتیں. یہاں پہ بھی امام صاحب ایک حدیث کی طرف اشارہ کر گئے ہیں. امام صاحب چونکہ بہت زیادہ علم رکھنے والے ہیں، وہ اپنی گفتگو میں کسی نہ کسی حدیث کا چھوٹا سا لفظ لے لیتی ہیں. یہ ان کے علم کی وسعت پہ دلالت کرتا ہے یہ معاملہ. یہ کون سی حدیث ہے؟ اب یہ بخاری کی حدیث ہے 1894 1894 اور مسلم کی ہے 1151 1151. اس میں کیا آتا ہے کہ ولا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. روزے دار کے منہ سے آنے والی بو، خلوف کا معنی کیا؟ بو. فم کا معنی منہ. روزے دار کے منہ سے آنے والی بو اللہ تعالیٰ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ عمدہ ہے. تو زمین پہ انسان آیا، روزے رکھنے کا حکم ملا، اب روزے کی وجہ سے منہ سے بو آتی ہے، تو یہ بو جو ہے یہ مہکتی ہے، یہ بڑکتی ہے، اللہ کو بڑی پیاری لگتی ہے. ولا فاحت، اور نہ مہکتی نہ بڑکتی، روائح خوشبوئیں، ولا خلوف فم الصائم روزے دار کے منہ سے بو کی. فتبین حینئذ، تو واضح ہوا اس وقت، یعنی کہ یہ تین چیزیں آپ نے جان لی ہیں نا، تو کہتے ہیں تب واضح ہوا کہ ان ذلک التناول، کہ وہ لقمہ لینا، لم یکن عن شرح، وہ حرص کی وجہ سے نہیں تھا، وہ ہوس کی وجہ سے نہیں تھا، اس کے پیچھے یہ حکمتیں تھیں. یا آدم، اے آدم، ضاحکک فی الجنۃ لک وبکاؤک فی الدار التکلیف لنا. تیرا جنت میں مسکرانا تیرے لیے تھا، جنت میں تو مسکرایا کرتا تھا، خوش تھا اپنے لیے، اور تیرا رونا فی دار التکلیف، تکلیف کے گھر میں. تکلیف سے مراد کیا ہے؟ دنیا نہیں، دار تکلیف سے مراد ہے دنیا، لیکن تکلیف سے کیا مراد ہے؟ وہ گھر جہاں پہ انسان پابند ہے شریعت کے احکام کا، جہاں پہ انسان پابند ہے شریعت کے احکام کا، جہاں پہ وہ مکلف ہے. تو فرمایا تیرا رونا دار تکلیف میں، دنیاوی گھر میں، لنا، یہ ہمارے لیے. جنت میں تو مسکراتا تھا اپنے لیے، دنیا میں اب تو روتا ہے تو وہ ہمارے لیے ہے. اس وجہ سے تو ہمارے قریب ہو رہا ہے، توبہ کرتے ہوئے روتا ہے، گناہ ہو جائیں بخشش کرتا ہے، روتا ہے تو ہمارے قریب ہو رہا ہے. ما ضر من کسرہ عزی اذا جبرہ فضلی. اسے کوئی نقصان نہیں ہوا جس کو میری عزت نے توڑ دیا جب اس کو جوڑ دے میرا فضل. آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے، زمین پہ اتارے گئے، گویا کہ ٹوٹ گئے. بظاہر کیا ہوئے؟ ذلیل ہوئے، بظاہر کیا ہوئے؟ رسوا ہوئے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے فضل نے ان کو جوڑ دیا. اللہ کی رحمتیں ہوئیں، اللہ کا فضل ہوا، توبہ کی، معافیاں مانگی، اللہ کے قریب ہوئے،
درجات بڑے، مقام بڑا، بلندی ملی۔ انما تلیق خلعۃ العز ببدن الانکسار، کہ عزت کا لباس، خلا کا معنی کیا؟ لباس، خلعۃ العز عزت کا لباس، یہ سجتا ہے کس کو؟ یہ لائق ہے کس کے؟ تلیق لائق ہے، سجتا ہے کس کو؟ ببدن الانکسار، عاجزی والے جسم کو، یعنی کہ جو عاجزی اختیار کرے، انکساری اختیار کرے، اللہ تعالیٰ عزت کا لباس اسی کو پہناتے ہیں۔ یہاں پہ وہ حدیث یاد آ گئی، مسلم شریف کی حدیث، وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے انکساری اختیار کرے، تواضع اختیار کرے، عاجزی اختیار کرے، اللہ اس کو بلند کرتا ہے، اللہ اس کو شان دیتا ہے، اللہ اس کو مقام دیتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو عاجزی کا موقع کب ملا؟ جب زمین پہ آئے۔ انکساری کا موقع کب ملا؟ جب زمین پہ آئے۔ تو اس سے ان کو کیا ملی؟ پھر رفعت ملی، شان ملی، عزت کا لباس ملا۔ انا عند المنکسرۃ قلوبہم من اجلی، میں ان کے پاس ہوتا ہوں جن کے دل میری وجہ سے عاجزی اختیار کریں، تواضع اختیار کریں، انکساری اختیار کریں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت۔ یہ آخری الفاظ بھی اصل میں اشارہ ہیں کس کی طرف؟ ایک روایت کی طرف، جس کو لے کر آئے ہیں امام احمد اپنی کتاب الزہد میں، اور امام ابو نعیم اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں۔ روایت کرنے والے ہیں عمران القصیر، امید یہی ہے کہ ان کا نام عمران القصیر ہے، اور یہ تابعی ہیں، تابعی بھی چھوٹے۔ یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ بات تابعی کو کیسے معلوم ہو گئی جی؟ یہ بات یا تو اللہ رب العزت بیان کرے قرآن میں، یا بیان کریں گے بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام، پھر تو ہم مانیں گے۔ صحابی بیان کریں تو پھر بھی غور کریں گے اور کہیں گے ہو سکتا ہے یہ مرفوع کے حکم میں ہو۔ لیکن اگر صحابی ایسے ہیں جو مشہور ہیں اسرائیلی روایات میں، تو پھر وہاں پہ بھی مسئلہ ہوگا۔ لیکن یہاں پہ صحابی بھی نہیں ہے، کون ہے؟ تابعی، اور تابعی بھی کون سے؟ چھوٹے۔ تو اس لیے یہ روایت قابل قبول نہیں ہے روایت کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے ربی، اے میرے رب، این اجدک، میں تجھے کہاں تلاش کروں، کہاں پاؤں گا، کہاں ڈھونڈوں تجھے؟ تو اللہ نے کہا، انا عند المنکسرۃ قلوبہم، میں تمہیں ملوں گا ان لوگوں کے پاس جن کے دل بڑے عاجز ہوتے ہیں، جو انکساری اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ روایت جو ہے علماء کرام نے کہا ہے بطور مرفوع نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، تابعی کے الفاظ ہیں، اور زیادہ امید یہ ہے کہ اسرائیلی روایت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسرائیلی روایت ہے، یہودیوں عیسائیوں کی طرف سے آئی ہے۔ ما زالت تلک الاکلۃ تعادہ حتی استولی داؤہ علی اولادی، یہ لقمہ، کون سا لقمہ؟ جو آدم علیہ السلام نے اس درخت سے لیا تھا جس کے قریب جانے کی اجازت نہیں تھی۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ لقمہ ہمیشہ تعادہ، بار بار واپس آ کر ان کو نقصان دیتا رہا۔ کن کو؟ آدم علیہ السلام کو، یہاں تک کہ استولی داؤہ، یہاں تک کہ اس کی بیماری چھا گئی، غلبہ پا گئی علی اولادہ، ان کی اولاد پہ بھی۔ یہ لفظ جو ہے نا تعادہ، کسی چیز کا واپس آنا، پلٹ کر پھر آنا، یہ لفظ ایک حدیث میں بھی استعمال ہوا ہے۔ حدیث کچھ یوں ہے، ما زالت اکلۃ خیبر تعادنی،
یہ مسند بزار کی روایت ہے، نمبر ہے 8007 8007۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ خیبر میں جو میں نے لقمہ کھایا تھا وہ پلٹ رہا ہے، اپنا اثر دوبارہ دکھا رہا ہے۔ اشارہ ہے اس حدیث کی طرف جس میں آتا ہے کہ جب خیبر فتح ہوا تو ایک یہودی عورت نے آپ کی دعوت کی، اس میں آپ کے صحابہ کرام بھی تھے، اس میں بکری کا گوشت رکھا گیا لیکن اس میں زہر ڈالا گیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی ایک لقمہ لے لیا تھا اور آپ کے کئی صحاب نے بھی لے لیا تھا، آپ کے ایک صحابی شہید بھی ہوئے اس کی وجہ سے۔ تو آپ نے ایک ہی لقمہ لیا لیکن آپ کو بتا دیا گیا، آپ خبردار ہو گئے، لیکن وہ جو ایک لقمہ لے چکے تھے اس کا اثر آپ بتا رہے ہیں کہ اب میں محسوس کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری کے حدیث میں آپ نے کہا، فوت ہونے سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ خیبر میں جو میں نے زہریلا لقمہ کھایا تھا اس کے اثرات کو میں ابھی محسوس کر رہا ہوں، وہ اپنا اثر دوبارہ سے دکھا رہا ہے، حتیٰ کہ آپ نے کہا کہ میں محسوس کر رہا ہوں اس کی وجہ سے میری شعرہ کٹ رہی ہے۔ تو یہ لفظ کیا استعمال ہوا وہاں پہ؟ توعادو، جو یہاں پہ آیا ہے۔ اسی لیے امام ابن الاثیر جو مؤلف ہے النہایہ فی غریب الحدیث کے، النہایہ فی غریب الحدیث وہ کتاب ہے جس میں احادیث میں آنے والے غریب الفاظ، کم استعمال ہونے والے الفاظ، مشکل الفاظ کا معنی بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس کتاب میں کہتے ہیں اس لفظ کی وضاحت کرتے ہوئے، ای تراجعنی ویعاودنی الم سمیھا فی اوقات معلومہ، کہ وہ لقمہ جو میں نے خیبر میں کھایا تھا وہ مختلف اوقات میں پلٹتا ہے اور اس کا زہر مجھے تکلیف دیتا ہے۔ تو یہاں پہ یہی لفظ استعمال کیا ہمارے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے، کہتے ہیں کہ ما زالت تلک الاکلۃ تعادہ، کہ آدم علیہ السلام نے جو لقمہ کھایا تھا یہ لقمہ تعادہ اپنا اثر دکھاتا رہا، یہاں تک کہ اس کی بیماری ان کی اولاد پہ بھی غالب آ گئی، چھا گئی۔ فارسل الیہم اللطیف الخبیر الدواء علی ایدی اطباء الوجود۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے امام القیم رحمہ اللہ کی۔ کہتے ہیں تو بھیجا الیہم، ان کی طرف، کن کی طرف؟ آدم علیہ السلام کی اولاد کی طرف۔ کس نے بھیجا؟ اللطیف الخبیر، اس اللہ نے جو باریک بین ہے۔ باریک بین ہے کیا مطلب؟ باریک سے باریک بات کو جانتا ہے، دقیق سے دقیق بات کو جانتا ہے۔ الخبیر، جو ہر چیز کی کامل خبر رکھنے والا ہے۔ تو بھیجا انسانوں کی طرف اس اللہ نے جو لطیف اور خبیر ہے، کیا بھیجا الدواء، کیا بھیجی؟ علاج بھیجا، دوائی بھیجی، میڈیسن بھیجی، علی ایدی اطباء الوجود، کائنات کے ڈاکٹروں کے ہاتھ پہ، کائنات کے ڈاکٹروں کے ہاتھ پہ اللہ نے میڈیسن بھیجی۔ اچھا، میڈیسن سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ قرآن، دین، شریعت، اور ڈاکٹروں سے مراد کون ہے؟ پیغمبر، رسول علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو آپ دیکھتے جائیں امام صاحب ماشاءاللہ کیسے گفتگو کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ بیماری جو ہے ان کی اولاد پہ بھی چھا گئی۔ کیا بیماری؟ زہر والی نہیں، زہر والی نہیں، آدم علیہ السلام والی بیماری۔ کیا؟ کہ جس چیز سے اللہ نے منع کیا اس کے قریب جانا۔ تو یہ بیماری آدم علیہ السلام کی اولاد میں بھی موجود رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے میڈیسن نازل کی، علاج نازل کیا، اور ساتھ اللہ نے ڈاکٹر بھی بھیجے۔ صرف میڈیسن نہیں بھیجی، میڈیسن کو استعمال کرنا ہے ڈاکٹر کی دی گئی تعلیمات کے مطابق۔
اچھا جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا تھا، کہا تھا کہ لازمی طور پہ تم لوگوں کے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، تو جس نے میری طرف سے آئی ہوئی ہدایت کی پیروی کی تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ بدبخت بنے گا، وہ کامیاب ہوگا۔ اور جو اعراض کرے گا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہدایت، میڈیسن، علاج، کتاب، قرآن سے اعراض کرے گا وہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ امام صاحب کہتے ہیں فَحَمَاهُمُ الطَّبِيبُ بِالْمَنَاهِي، تو ڈاکٹر نے، کس نے؟ ڈاکٹر نے۔ تو یہاں پہ ڈاکٹر سے مراد کون ہے؟ آخری ڈاکٹر کون؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ڈاکٹر نے، طبیب نے، حکیم نے لوگوں کو بچایا، کس کے ذریعے؟ بالمناہی، مناہی کے ذریعے، ممنوع اشیاء کے ذریعے۔ حکیم صاحب نے آ کے لوگوں کو بتایا کہ یہ چیزیں ان کے قریب نہیں جانا، ان سے پرہیز کرنا ہے، یہ چیزیں حرام ہیں۔ جیسے ڈاکٹر کہتا ہے، حکیم کہتا ہے یہ کھانے تمہارے لیے ممنوع ہیں، ان کے قریب نہیں جانا، تمہیں بڑا نقصان ہوگا۔ تو ایسے ہی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے مناہی، ممنوع اشیاء، حرام کردہ چیزیں، مثال کے طور پہ شرک، بدعات، کسی کو ناجائز قتل کرنا، جادو، یتیم کا مال کھانا وغیرہ وغیرہ، تو اس ڈاکٹر نے ان کی حفاظت کی بالمناہی، ممنوع اشیاء کے ذریعے۔ وحفظ القوت بالأوامر، اور ان میں موجود قوت کی حفاظت کی اوامر کے ذریعے، آرڈرز کے ذریعے، فرامین دے کر، واجبات دے کر، فرائض دے کر۔ ایک طرف کہا یہ چیزیں ممنوع ہیں، ان کے قریب نہیں جانا، بیمار ہو جاؤ گے، نقصان ہوگا تمہیں، اور ایک طرف کہا کہ یہ کام کرنے ہیں تاکہ تمہاری قوت بچی رہے۔ کیا چیزیں؟ نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، توحید کو اختیار کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وَاسْتَفْرَغَ أَخْلَاطَهُمُ الرَّدِيئَ بِالتَّوْبَةِ، اور اس طبیب نے، اس حکیم صاحب نے کیا کیا؟ ان کے فاسد مواد کو، ان کے فاسد مواد کو کیا کیا؟ نکالا۔ کیسے نکالا؟ بالتوبہ، توبہ کے ذریعے۔ انسان کے جسم میں فاسد مواد ہوتے ہیں نا، حکیم جو ہے، جو اچھے حکیم ہیں، وہ علاج کرتے ہوئے انسان کے جسم سے فاسد مواد کو خارج کرتے ہیں، پھر اکثر بیماریاں خود ہی دور ہو جاتی ہیں، اکثر بیماریاں خود ہی دور ہو جاتی ہیں۔ تو جو حکیم اس چیز پہ توجہ دے گا وہ کامیاب حکیم ہوگا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ لوگوں کے فاسد مواد کو نکالا۔ کیسے؟ توبہ کے ذریعے، یعنی کہ توبہ کرو تاکہ تمہارے گناہ کیا ہو جائیں؟ معاف ہو جائیں۔ تو جنہوں نے ان تعلیمات پہ عمل کیا ان کو کیا فائدہ ہوا؟ فجاءت العافیۃ من کل ناحیہ، ہر طرف سے عافیت ہی آئی، تندرستی آئی، صحت آئی۔ تو یہ حکیم صاحب جو ہیں، ان کی ہدایات پہ اگر آپ عمل کریں گے تو خیر ہی خیر ہے، عافیت ہی عافیت ہے، تندرستی تندرستی ہے۔ فَيَا مَنْ ضَيَّعَ الْقُوَّةَ وَلَمْ يَحْفَظْهَا، اب امام صاحب مخاطب کر رہے ہیں اس کو جس نے حکیم صاحب، ڈاکٹر صاحب کی تعلیمات کی پرواہ نہیں کی۔ تو کہتے ہیں اے وہ شخص جس نے اپنی قوت کو ضائع کیا، ولم یحفظھا، قوت کی حفاظت نہیں کی۔ کیسے؟ واجبات و فرائض پہ عمل نہ کر کے، نمازیں نہ پڑھ کے، روزے نہ رکھ کے، زکوٰۃ نہ دے کے۔ تو اے وہ شخص جس نے قوت کو ضائع کیا اور اس کی حفاظت نہیں کی۔ وخلط فی مرضہ ومحتما، وخلط فی مرضہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
اپنی بیماری میں مضر صحت اشیاء کھائیں، وہ چیزیں کھائیں جن سے حکیم صاحب نے منع کیا تھا، بد پرہیزی کی. وخلط فی مرضہ، یعنی کہ اپنی بیماری میں وہ چیزیں کھائیں جو نقصان دہ تھیں. ومحتما، اور پرہیز نہیں کیا. ولا صبر علی مرارت الاستفراغ، اور کہ فاسد مواد جسم سے نکالنے کی کرواہٹ پہ صبر نہیں کیا. پرانے زمانے میں فاسد مواد کو کیسے نکالتے تھے؟ جو چیزیں دیتے تھے وہ بڑی کڑوی ہوتی تھیں. ایسے ہی ہے نا، پرانے زمانے میں پیٹ کو صاف کرنے کے لیے حکیم حضرات جو چیزیں دیتے تھے کیا ہوتی تھی؟ بڑی کڑوی ہوتی تھیں. تو کہہ رہے ہیں کہ اے انسان، وہ پوری حکیمی انداز میں گفتگو کر رہے ہیں، حکیموں والی زبان میں گفتگو کر رہے ہیں. کون؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ. تو کہتے ہیں اے انسان، تو نے اپنی قوت کی حفاظت نہیں کی، اور اے انسان تو نے بد پرہیزی کی، پرہیز نہیں کیا، اور نہ ہی تو نے فاسد مواد کو نکالے جانے کی کرواہٹ پہ صبر کیا. لا تنکر قرب الہلاک، ہلاکت کے قریب ہونے کو عجیب نہ جانو، برا نہ جانو. یعنی کہ اب جب تو نے بد پرہیزی کی ہے جی بھر کر، وہ چیزیں کھائی ہیں جو تیرے جسم کے لیے نقصان دہ تھیں، اور جو چیزیں کھانے والی تھیں ان کو نہیں کھایا. مراد کیا ہے؟ فرائض و واجبات کے اوپر عمل نہیں کیا، ممنوع اشیاء، حرام امور کا کھلے دل سے ارتکاب کیا، توبہ کی طرف بھی تو نہیں آیا. اب تو ہلاک ہونے کے قریب ہے. اب اگر تو ہلاک ہوتا ہے، تیرا انجام برا ہوتا ہے، تجھے جہنم کی آگ میں پھینکا جاتا ہے، تجھے قبر میں عذاب ہوتا ہے، تو اب اس کے اوپر تعجب نہ کرنا، اس کو عجیب نہ جاننا. فالداء مترا من الفساد، بیماری جو ہے وہ مسلسل بڑھ رہی ہے فساد کی طرف. بیماری مترامن بڑھ رہی ہے، مسلسل بڑھ رہی ہے، الفسادی، فساد کی طرف. لو ساعد القدر فأنت الطبيب على نفسك بالحمية من شهوة خسيسة ظفرت بأنواع اللذات وأصناف المشتهيات. اگر تقدیر نے مدد کی اور تو نے ڈاکٹر سے تعاون کیا، تقدیر نے مدد کی اور تو نے کیا کیا؟ ڈاکٹر صاحب سے کیا کیا؟ تعاون کیا. یہاں پہ ڈاکٹر صاحب سے مراد آخری نبی بھی ہو سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی نیابت کرنے والے علماء بھی ہو سکتے ہیں، علماء حق، علماء توحید، علماء حدیث، علماء اہل سنت. تو کہتے ہیں لو ساعد القدر، اگر تقدیر نے مدد کی اور آپ نے طبیب حکیم صاحب سے تعاون کیا، علی نفسی کا، اپنی جان کے معاملے میں. تعاون کیسے کیا؟ بالحمیۃ من شہوۃ خسیسہ، رذیل قسم کی شہوت سے پرہیز کر کے. شہوت رذیل قسم کی ہے. انسان کا دل کیا چاہتا ہے؟ میں گانے سنوں، فلمیں دیکھوں، ڈرامے دیکھوں، حرام عورتوں سے یاریاں لگاؤں، شراب پیوں، نشہ کروں. تو یہ ہے خسیس قسم کی، لئیم قسم کی، نکمی قسم کی خواہشات. تو اگر آپ ان سے پرہیز کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں اگر تقدیر نے مدد کی اور آپ نے حکیم صاحب سے تعاون کیا اپنی جان کے معاملے میں. تعاون کیسے کیا؟ بالحمیتی، پرہیز اختیار کر کے. کس چیز سے؟ من شہوت خسیسہ، رذیل قسم کی شہوت سے. تو کیا ہوگا پھر؟ ظفرت بانواع اللذات واصناف المشتہیات. ظفرت،
آپ کامیاب ہو جائیں گے طرح طرح کی لذتیں پانے میں اور طرح طرح کی من چاہی چیزیں پانے میں. کب؟ جنت میں. اگر آپ نے دنیا میں پرہیز کیا حکیم صاحب کے کہنے پہ اور جن چیزوں کو دل چاہتا ہے ان کی طرف نہ گئے تو آپ کو پھر قبر میں بھی اور روز آخرت میں بھی کیا ملیں گی؟ طرح طرح کی لذتیں ملیں گی. جنت کی طرح طرح کی نعمتیں ملیں گی. اللہ کے چہرے کو دیکھنے کا موقع ملے گا. نبیوں اور صحابہ کا ساتھ ملے گا علیہم الصلوۃ والسلام. ولیکن لیکن بخار الشہوتی، شہوت کی جو بھاپ ہے، شہوت کی بھاپ، غطا، اس نے ڈھانک دیا ہے عین البصیرہ، بصیرت کی آنکھ کو، نظر ہی نہیں آ رہا. جب بھاپ آگے آ جائے تو انسان کو نظر آتا ہے. آج کل دھند میں نظر آتا ہے جی. سردیوں میں کئی ممالک میں کئی شہروں میں کیا دھند ہے تو اس میں نظر آتا ہے نہیں. تو کہتے ہیں کہ شہوت کی جو بھاپ ہے یہ بصیرت کی آنکھ پہ پردہ ڈال دیتی ہے. انسان جب اس کا دل کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں، فلم دیکھوں، گندا ڈرامہ دیکھوں، گانے سنوں، شراب پیوں، تو یہ جو شہوت ہے نا یہ بصیرت کی آنکھ پہ پردہ ڈال دیتی ہے. بصیرت کہہ رہی ہے کہ یہ کام تمہارے لیے خطرناک ہیں، ان کاموں کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا، عذاب برداشت کرنا پڑے گا، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ گے. لیکن شہوت کی جو بھاپ ہے یہ بصیرت کی آنکھ پہ پردہ ڈال دیتی ہے. فظننت، چنانچہ تو نے یہ سمجھا، تو نے یہ گمان کیا، ان الحزم بیع الوعد بالنقد، کہ دور اندیشی یہ ہے، الحزم دور اندیشی یہ ہے، احتیاط یہ ہے، کیا دی احتیاط؟ بیع الوعد بالنقد، کہ وعدے کو بیچ دینا نقدی کے بدلے میں، کیش کے بدلے میں. اس کا کیا مطلب ہے جی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ جنت کے وعدے تو بڑے دور کے ہیں، وہ پتہ نہیں کب ملنی یا کب نہیں ملنی، دنیا کے مزوں سے کیوں محروم رہیں. وہ کیا جملے بنے ہوئے ہیں کہ کل کس نے دیکھا ہے، وہ ملنی ہے کہ نہیں ملنی، یہاں مزے اڑاؤ، فائدہ اٹھاؤ. تو یہ ہے فظننتا، تو نے یہ سمجھا، ان الحزم، کہ دور اندیشی یہ ہے، احتیاط یہ ہے کہ بیع الوعد بالنقدی، نقدی کے بدلے میں وعدے کو بیچ دیا جائے، یعنی کہ آخرت کے بدلے میں دنیا کو بیچ دیا جائے. تو آخرت کو بیچ رہا ہے، اپنے اصلی مستقبل کو کا سودا کر رہا ہے عارضی فوائد کے بدلے میں. تو یہ نقصان کی بے ہے، اس بے پہ تجھے پچھتانا پڑے گا. یا لہا بصیرت عمیاء، ہائے افسوس اس اندھی بصیرت پہ. جازیت من صبر ساعت، جو ایک گھڑی کے صبر پہ پریشان ہو گئی. جازیت پریشان ہو گئی، بے صبری کا مظاہرہ کیا. یعنی کہ دنیا جو ہے یہ چند روزہ ہے، یہاں پہ صبر کرنا چاہیے تھا. صبر کس سے؟ گناہوں کی طرف جانے سے. سود نہیں لینا چاہیے، کسی کو قتل نہیں کرنا چاہیے، تو یہاں صبر کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں. یہ اندھی بصیرت جو ہے یہ کیا ہو گئی؟ پریشان ہو گئی، صبر کا دامن چھوڑ بیٹھی. تو جازیت من صبر ساعت، ایک گھڑی کے صبر سے پریشان ہو گئی. واحتملت ذل الابد، اور ہمیشہ کی ذلت کو برداشت کر لیا. آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلت رسوائی ہے. سافرت فی طلب الدنیا وہی عنہا زائلہ، اس اندھی بصیرت نے سفر کیا دنیا کی طلب میں، اور ہمیشہ کی ذلت کو برداشت کر لیا. آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلت رسوائی ہے. سافرت فی طلب الدنیا وہی عنہا زائلہ، اس اندھی بصیرت نے سفر کیا دنیا کی طلب میں
جب کہ یہ اس سے زائل ہونے والی ہے، یہ اس سے دور ہونے والی ہے۔ وقعدت عن السفر الى الآخرہ، اور آخرت کے سفر کی طرف نہیں گئی، آخرت کے سفر سے کے لیے نہیں اٹھی۔ وہی الیہا راحلہ، جب کہ اس نے اس کی طرف جانا ہی جانا ہے، کوچ کرنا ہی کرنا ہے۔ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ نے آخرت کی طرف جانا ہی جانا ہے تو آخرت کے سفر کے لیے تیاری کرنی چاہیے تھی، اس کے لیے سامان باندھنا چاہیے تھا، بیگ تیار کرنا چاہیے تھا، نیک اعمال اختیار کرنے چاہیے تھے، لیکن یہ کام نہیں کیا۔ تو یہ دلیل ہے کہ بصیرت کیا ہے؟ اندھی ہے۔ کہتے ہیں اذا رأیت الرجل، جب آپ دیکھیں کسی آدمی کو، یشتری الخسیس بالنفیس، کہ وہ خریدتا ہے رذیل چیزیں نفیس چیزوں کے بدلے میں، وَيَبِيعُ الْعَظِيمَ بِالْحَقِيرِ، اور عظیم چیزوں کو کی بے کرتا ہے، بالحقیر، حقیر چیزوں کے بدلے میں، فَعْلَمْ، تو جان لیں، بِأَنَّهُ سَفِيهٌ، یہ بیوقوف ہے۔ یہ کیا ہے؟ تو یہ کس کو کہہ رہے ہیں پھر بیوقوف؟ کیوں جی؟ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں جنت کی نعمتوں کو، دنیا کے عارضی فوائد کو پانے کے لیے، دنیا کا عارضی مزہ لینے کے لیے، دنیا کی عارضی عزت حاصل کرنے کے لیے آخرت کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بیوقوفی کی علامت ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام صاحب، لما سلم لآدم اصل العبودیہ لم یقدح فیہ الذنب، لما، جب، سلیمہ، سلامت رہی، محفوظ رہی آدم علیہ السلام کے لیے عبودیت کی اصل، تو لم یقدح فیہ الذنب، تو گناہ نے ان میں کوئی عیب نہیں لگایا، گناہ نے ان کو معیوب نہیں کیا۔ ٹھیک ہے گناہ ان سے ہوا، لیکن اصل عبودیت سلامت رہی، توحید سلامت رہی، شرک کی طرف نہیں گئے۔ اسی لیے کہتے ہیں، پھر حدیث پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ گناہ کی وجہ سے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، عقیدہ صحیح رہا، توحید ٹھیک رہی، شرک کا ارتکاب نہیں کیا، تو گناہ کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو لقیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تم مجھ سے ملو زمین بھر کر گناہوں کے ساتھ، زمین بھری ہوئی گناہوں کے ساتھ مجھ سے ملاقات کرو، ثم لقیتنی، پھر تم مجھ سے ملو اس حال میں کہ تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، لقیتک بقرابہا مغفرہ، میں تم سے ملوں گا زمین کے برابر مغفرت کے ساتھ۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، نمبر کیا ہے؟ 2687، 2687۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ شرک نہ کریں، عقیدہ صحیح ہو، توحید کے اوپر ہوں، اور گناہ اتنے ہوں کہ ان سے زمین بھر جائے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ میں بخش دوں گا، معاف کر دوں گا۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ بخشش فوراً مل جائے، ہو سکتا ہے پہلے سزا ملے، پھر شفاعت ہو، سفارش ہو، یا اللہ خود رحمت کر دیں۔ اب یہ اللہ پہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اسے نہیں بخشیں گے جو شرک کرے گا، اور جو شرک کے علاوہ گناہ ہیں اللہ چاہیں گے تو بخش دیں گے۔ تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اصل عبودیت محفوظ رہی، توحید محفوظ رہی، گناہ ہوا، لیکن اس گناہ کی وجہ سے وہ معیوب نہیں ٹھہرے، کیونکہ اللہ کا اصول یہ ہے کہ گناہ جتنے بھی ہو جائیں، شرک نہ کریں تو میں بخش دوں گا۔
لما علم السید، جب مالک نے جان لیا، اور یہاں پہ مراد کس کو لے رہے ہیں امام صاحب؟ اللہ تعالیٰ. لما علم السید، جب مالک نے جان لیا، ان ذنب عبدہ، کہ اس کے غلام کا گناہ، لم یکن قصدا لمخالفتہ، مخالفت کی نیت سے نہیں تھا، یعنی کہ غلام نے گناہ اس لیے نہیں کیا کہ میں اپنے مالک کی مخالفت کروں، ولا قدحا فی حکمتہ، اور نہ ہی مالک کی حکمت میں اعتراض کے طور پہ تھا. جب مالک جان لے کہ اس کے غلام کا گناہ لم یکن قصدا لمخالفتہ، مالک کی مخالفت کی نیت سے نہیں تھا اور نہ ہی اس کی حکمت میں اعتراض کی نیت سے تھا، تو علمہ، تو مالک نے پھر کیا کیا؟ اس کو سکھایا. کس کو؟ بندے کو، غلام کو، کہ کیف یعتذر الیہ، کہ کیسے وہ مدد کرے اس سے. کس سے؟ مالک سے. اللہ نے سکھایا اپنے بندے کو کہ تم مجھ سے معافی کیسے مانگو. فرمایا فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، تو آدم علیہ السلام نے تلقا لیے، حاصل کیے، سیکھے اپنے رب سے کلمات، چند کلمات، فتاب علیہ، چنانچہ اللہ نے آدم علیہ السلام پہ رجوع کیا، ان پہ مہربانی کی، ان کو توبہ کا موقع دیا. سورہ بقرہ آیت نمبر 37 اچھا جی، یہ کلمات کیا تھے؟ یہ کون سے کلمات تھے جو اللہ نے سکھائے اور آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی؟ اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو وہ روایت جو بیان کی جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام نے جب سر اٹھایا پیدا ہونے کے بعد تو دیکھا کہ اللہ کے عرش پہ لکھا ہوا تھا. کیا لکھا ہوا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک طرف لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے اور ساتھ ہی محمد رسول اللہ بھی لکھا ہوا ہے. تو آدم علیہ السلام جان گئے کہ جس کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ساتھ رکھا ہے یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ اللہ کا خاص محبوب ہے، اللہ کا خاص پیارا ہے. تو آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی، اللہ سے معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ کو واسطہ دیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا محمد کا؟ تو کہا یا اللہ، جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا تو میں نے سر اٹھایا تو تیرے عرش پہ ان کا نام دیکھا تھا، تو میں پہچان گیا تھا کہ یہ نام اسی کا ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو، جو تجھے بہت زیادہ محبوب ہیں، تو اس لیے میں ان کا واسطہ دیا ہے. تو اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی اور کہا اے آدم، اگر یہ محمد نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا ہی نہ کرتا. یہ مفہوم ہے اس روایت کا جو بیان کی جاتی ہے، لیکن یہ روایت من گڑت ہے. یہ روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے. اس کے بیان کرنے والوں میں ایک راوی عبد الرحمن بن زید بن اسلم، اس روایت کو امام حاکم اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں، اور روایت میں یہ راوی موجود عبد الرحمن بن زید بن اسلم. اس راوی کے بارے میں خود امام حاکم اپنی الکتاب المدخل میں کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں خود بنایا کرتا تھا. اس نے اپنے گھر میں فیکٹری لگائی ہوئی تھی. کس چیز کی؟ حدیثیں بنانے کی، حدیثیں گھڑنے کی. تو اس لیے اس کی بیان کردہ روایات قابل قبول نہیں ہے. تو ایک طرف یہ قول ہے کہ یہ وہ کلمات تھے جس سے آدم علیہ السلام نے توبہ کی. دوسری طرف قرآن ہے. کون؟ قرآن سورہ اعراف. قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم تو بڑے خسارے میں رہیں گے، نقصان میں رہیں گے. یہ وہ کلمات ہیں جس سے وہ توبہ کرتے رہے. اور قرآن کے یہ الفاظ اس آیت کے بھی مطابق ہیں جو ابھی ہم نے پڑھی ہے. جو ہم نے پڑھی ہے اس میں یہ ہے کہ آدم نے باقاعدہ
آدم علیہ السلام نے یہ توبہ کے کلمات اللہ سے لیے، سیکھے، حاصل کیے، اور وہ روایت کیا کہہ رہی ہے کہ ان کی نگاہ پڑ گئی، خود ہی ان کے ذہن میں آیا کہ یہ ان کا واسطہ دینا چاہیے۔ تو اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ وہ کلمات جن سے توبہ قبول ہوئی وہ یہ دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا، اور یہ کہنا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو آدم علیہ جناب محمد کا واسطہ دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کی طرف توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی انکساری اختیار کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس علاج، اس میڈیسن، اس دوائی کو کھانے کی توفیق دے جو اللہ نے ہماری شفا کے لیے نازل کی ہے۔ اور جو ڈاکٹر صاحب ہیں، حکیم صاحب ہیں، یعنی کہ نبی علیہ السلام اور آپ کی نیابت کرنے والے علماء، اللہ تعالیٰ ان کی تعلیمات کے مطابق اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں کھلی رکھے، ہمیں وہ بصیرت دے جو ہمارے لیے مفید ہو، اور اللہ تعالیٰ شرک سے بچا کے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔